الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اس کتابوں میں درود شریف کی فضائل پر ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک شخص نے اپنے دوست کو ایک وقت معین کے لیے قرضہ دیا۔ جب اس وقت معین پر وہ اپنے دوست سے قرض کی وصولی کے لیے گیا تو وہ قرض کی ادائیگی سے عاجز تھا۔ اس شخص نے اپنے دوست کو کچھ دن کی مہلت دی، لیکن کچھ دن کے بعد وہ دوبارہ قرض کی ادائیگی سے عاجز نکلا۔ تو یہ اپنے دوست کو لے کر قاضی کی عدالت میں گیا۔ قاضی نے اس شخص کو جس پر 3000 درہم قرض تھا اس کو ایک مہینے کی مہلت دی کہ ایک مہینے کے اندر تم اس قرض کو ادا کرو وگرنہ تمہیں قید کر دیا جائے گا۔ اب یہ شخص جس پر 3000 درہم تھا سخت پریشان ہوا۔ گھر آ کر اس نے سوچا کیوں نہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کروں، اللہ تعالیٰ میری اس پریشانی کو دور فرمائے۔ اس نے رات دن کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ 27واں دن آ گیا۔ 27ویں دن اس شخص نے خواب دیکھا کہ کوئی اسے کہہ رہا ہے کہ تمہارا قرض ادا ہو جائے گا، تم پریشان نہ ہو۔ جب وہ صبح جاگا تو اسے کچھ تسلی ہوئی، اور اس دن بھی اس نے کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا۔ جب 28ویں دن وہ سویا تو اسے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ اور اسے میری طرف سے یہ فرمان سناؤ کہ وہ تمہارا 3000 درہم قرض ادا کر دے۔ وہ شخص جب صبح اٹھا تو انتہائی حشاش بشاش تھا، لیکن اس نے دل میں سوچا کہ علی بن عیسیٰ وزیر مجھ سے کوئی ثبوت مانگے گا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تمہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے؟ تو اس 29ویں رات میں اس نے پھر خواب دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے کہ میں اس کے سامنے پیش کروں اور وہ میری بات پر یقین کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس سے کہنا کہ وہ ہر روز فجر کے بعد 5000 دفعہ درود و سلام پڑھتا ہے کسی سے بات کرنے سے پہلے اور اپنے کام پر جانے سے پہلے، اور اس بات کا علم اسے اور اس کے اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ وہ شخص جب صبح اٹھا تو انتہائی خوش تھا۔ وہ سیدھا وزیر کے پاس گیا اور اسے یہ سارا ماجرا بیان کیا۔ وزیر بہت زیادہ خوش ہوا اور اندر جا کر اس نے درہم سے بھری ہوئی تین تھیلیاں لائیں۔ ایک تھیلی اس کی طرف بڑھا کر کہا یہ 3000 درہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تعمیل پر ہیں، اور یہ 3000 درہم اور اس بات کی خوشی میں ہے جو تم نے مجھے پہنچائی ہے، اور یہ 3000 درہم اور میری طرف سے تم رکھ لو اور اس سے کوئی کاروبار وغیرہ شروع کرو، لیکن مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ ہو کہ تم نے میرے پاس آنا ہے۔ وہ شخص وہاں سے 9000 درہم لے کر قاضی کی عدالت میں گیا اور 3000 درہم قاضی کے سامنے پیش کر دیے کہ اس دن اس کی پیشی تھی۔ قاضی نے کہا کہ ایک مہینے کے اندر تم نے اتنی بڑی رقم کہاں سے لائی؟ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے سارا ماجرا بیان کیا تو قاضی نے اس شخص کو اپنی طرف سے بھی 3000 درہم دیے کہ میں اس نیکی میں بھی حصہ ڈالنا چاہتا ہوں، تم اس میری طرف سے دیے ہوئے ان پیسوں سے اپنا قرض ادا کر دو۔ جس شخص پر اس کا قرضہ دینا تھا وہ یہ سارا ماجرا سن رہا تھا۔ اس نے کہا میں بھی اس نیکی سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا، آپ کاغذ اور قلم لائیں تاکہ میں لکھ کر دوں کہ میں نے اس شخص کا قرضہ معاف کر دیا ہے۔ وہ شخص
وہاں سے خوشی خوشی 12,000 درہم لے کر گھر آیا۔ روز اللہ تعالیٰ نے درود و سلام میں بڑی برکات رکھی ہیں، اور جب بھی انسان کو کوئی مصیبت یا تکلیف پہنچتی ہے، اگر وہ کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دعوت کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔